يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن في الجنة نهر اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له ألفون ألف بابا من ذهب وفضة لحامل القرآن أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ پیدا فرمایا تاکہ لوگوں کو میرا تعارف ہو کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک تنہا اللہ ہے. عزت، ذلت، صحت، بیماری اور پتے پتے کی حرکت اور اس کا رنگ اور اس کی خوشبو اور پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ اللہ کا تعارف ہو. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ پر نبوت ختم، آپ پر رسالت ختم اور آپ پر نبوت کی انتہا ہو گئی، آپ پر رسالت کی انتہا ہو گئی. آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا. اور پھر آپ جو پاکیزہ دین آپ لے کے آئے، ایک پاکیزہ زندگی لے کے آئے، آپ پر اللہ نے اپنا کلام قرآن پاک اتارا جس میں پوری زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اللہ نے بتایا. فرما برداری، نافرمانی کے نقصان، فرما برداری کے فائدے، ہر چیز اللہ نے کھول کے بتا دی. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یعنی کہ حدیث شریف کو اپنے سینوں میں جمع کیا، قرآن کو اپنے سینوں میں جمع کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا. صحابہ کرام اس دین کے وارث تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کیا اور اس کو لکھا. اور قیامت تک یہ سلسلہ، حدیثوں والا سلسلہ، قرآن والا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علماء ہیں، جو دین کے دائی علماء ہیں، وہ میرے وارث ہیں، میرے دین کے وارث ہیں. ان کو فرمایا علماء کو. اور فرمایا کہ ایک عالم رات کو، اس کی فضیلت کیا ہے، ایک عالم کی فضیلت کیا ہے. اگر ایک عالم رات کو سویا ہوا ہے اور ایک عابد عام بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور وہ سویا ہوا جو عالم ہے اس کی شان ساری رات عبادت کرنے والے سے بھی افضل ہے. اور جو حافظ قرآن ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا جو حافظ قرآن میرے اہل ہیں، میرے گھر والے ہیں. اور حافظ قرآن وہ ہے جو اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. اور اللہ نے اس قرآن میں اور اللہ نے جنت میں اس کا بڑا مقام، ان فی الجنۃ نہر اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ الفون الف بابا من ذہب وفضۃ لحامل القرآن. اللہ نے ساری تعریفیں فرمائی. نہر، مرجان کا شہر، اس پر کمرے، 70,000 کمرے، 70,000 کمرے کھڑکیاں، پھر انہوں میں حوریں. وہ کس کے لیے؟ لحامل القرآن، جو عمل والا حافظ ہے. تو اللہ نے قرآن والے کو، حافظ قرآن کو کیا کہا؟ یہ میرے اہل ہیں. جیسے ہمارے اہل بچے، ہماری بیوی، ہمارے بچے اہل ہیں. ان سے کمی کوتاہی ہو جائے ہم اس کو درگزر کرتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں. حتیٰ کہ ماں باپ اپنے بچوں کی کمیوں کوتاہیوں کو پردہ ڈالتے ہیں اور ان کی برائیوں کو چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ وہ اہل ہیں، وہ ان کے اہل ہیں. تو اللہ نے قرآن والوں کو کیا فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہیں یہ میرے اہل ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اہل خانہ سے ہر بندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارا زمانہ، اکثر لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور کوئی عمل ان کا سنت کے مطابق نہیں ہے. وہ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حفاظ کے خلاف باتیں کرنے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ایک حافظ بننا، ایک عالم بننا،
ایک جان جوکھوں کی محنت ہے. یہ دنیا کی پڑھائی کوئی چیز نہیں. ایک حافظ بننے کے آگے، عالم بننے کے آگے یہ دنیا کی پڑھائی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بہت بڑی محنت ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو قرآن کو اپنے سینے میں لے کر اور آگے پھیلاتا. فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگ جو ہیں یہ علماء کی قدر کریں اور علماء کے خلاف کوئی بات نہ کریں. جنہوں نے اتنی محنت کی، ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور صرف باتیں کرتے اور اپنی نیکیاں ان کے کھاتوں میں چلی جاتی ہیں. اور وہ پتہ نہیں توبہ کر کے اگر کسی میں کمی کوتاہی ہے بھی تو وہ توبہ کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جائے. مولانا طارق جمیل جنہوں نے 6 برے اعظم ہیں جن کو اللہ نے دین کا کام لیا، اور زانی نے زنا چھوڑ دیا، شرابی نے شراب چھوڑ دی، اور جو ہیرا پھیری کرنے والے ہیرا پھیری چھوڑ دی، اور اپنی زندگی بدلی، گانے سننے والے نے گانے چھوڑ دیے، فلمیں دیکھنے والے نے فلمیں، جتنے بھی خرافات تھے 6 برے اعظم نے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا اور لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی، لوگوں نے اپنے طرز عمل بدلے اور اللہ کے محبوب بنے. تو ان کے خلاف کچھ لوگ ہیں. میں حیران ہوتا ہوں جس نے کبھی فرقے کی بات نہیں کی، کسی نے کبھی کسی فرقے کی بات نہیں کی، صرف محبت کا پڑھا. محبت، لوگ اس کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں. کوئی اس کو مذہبی کہتا ہے، کوئی اس کو. تو میرے بھائیوں دوستوں، اس کا کام دیکھیں، کام کتنا بڑا ہے. انہیں کتنے لوگوں کے اللہ نے ذریعہ بنا، لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کی توبہ کا. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک شخص بیٹھتا تھا تو ایک صحابی کہنے لگے، حضرت یہ آپ کی جو محفل میں بیٹھتا ہے یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ شراب پیتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ایک کوتاہی کی وجہ سے اس کی جو 99 خوبیاں ہیں کیا ہم اس کو چھوڑ دوں گا؟ اللہ اس کی بھی اس کو توفیق دے دے گا، وہ بھی یہ چھوڑ دے گا. تو ہم ایک کوتاہی کسی کی ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور 99 خوبیاں اس کی چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، لوگوں کے عیب دیکھنا ختم کر دو. لوگوں کی زندگی میں اور چگلی چگاری لڑائی کرنا ختم کرو. صرف اپنے اندر دیکھو. دن رے دنیا اپنی دن، پرائی دنیا کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں چال بنولے سب سے پہلے ان کو دو. یہ علامہ ناصر مدنی محبت کا پیغام پھیلایا بیچارے نے. وہ بھی کسی قسم کا فرقے کی بات نہیں کرتا، کسی سے فکر کی بات. ایک محبت پیار کے ساتھ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا. اس کو کسی نے پکڑ کے مارا بیچارے، اتنا مارا اور اس نے منتیں کر کے جان چھڑائی. میرے بھائی اور دوستو، ایک حافظ، ایک عالم، اس کی توبہ کرو. جنہوں نے یہ کام کیے وہ توبہ کریں اللہ کے دربار میں. اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس نے صحیح کہا کہ جو بزرگ بابے ہیں جو پھونک مار کے کہتے ہیں گردے ٹھیک ہو گئے، اور پھونک مار کے یہ کہتے ہیں بندی کی فلاں بیماری تھی، اب کرونا وائرس آیا ہے تو پھونک مار کے وہ بھی ٹھیک کریں. اس نے غلط بات ہوگی. اس کی اتنی مخالفت اور اس کو مارا، اس کی بے حرمتی کی. ایک عالم آدمی جسے اللہ محبت کرے، اس کا رسول محبت کرے اور اس کو اپنے دین کا وارث کہے اور قرآن کا حافظ ہو، اللہ کہے کہ میرے اہل ہیں، اس کو ماننا کتنا بڑا میرے بھائیو دوستو یہ گناہ ہے. ایک صحابی تھے، کہتا جی وہ چٹکلے کرتا ہے جی، وہ جی ہنساتا ہے جی، وہ جگتیں کرتا ہے. میرے بھائیو کو ایک صحابی تھے اسد بن زرارہ. وہ صبح کی نماز جب ہوتی تھی تو ایسے لطیفے ایسی باتیں کرتا، صحابہ کرام ہنس کے کوئی ادھر گر جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے. یہ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو میرے بھائیو دوستو اللہ کی طرف بلانا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعونی. مفہوم ہے، لوگوں کو بلاؤ حکمت بصیرت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. وہ صحابی وہ ہنساتے تھے، لطیفے سناتے تھے اور صحابہ کرام ہنس رہے تھے. تو وہ جہاں ناصر مدنی وہ لوگوں کو ہنسا کے جیسے بھی کر کے کام اس کا یہ تھا کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑ جائیں. تو میرے بھائی اور دوستو، کوئی علماء کے خلاف اپنی زبان نہ کھولیں، کوئی حفاظ کے خلاف اپنی زبان نہ کھولیں. میرے بھائی اور دوستو، اپنے اندر کو دیکھو. جب آپ اپنے اندر کو دیکھو گے تو آپ کو کسی کی برائی نظر نہیں آئے گی. نہیں تو یہ دیکھیں ایسے بندہ کرتا ہے تو ایک انگلی تو آگے کی طرف جاتی ہے اور 3 انگلیاں بندے اپنے کے پیچھے آتی ہیں کہ یہ دیکھو اپنے آپ کو. تو میرے بھائی اور دوستو، جتنی زندگی پیچھے گزر گئی، کسی کی مخالفت کی، کسی کو برا کہا، کسی کی کیچڑ اٹھالا، کسی کو گالی دی، تو اللہ کے دربار میں توبہ کر